نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن صبح جس کی کوئی شام نہیں، آج ہم اس عنوان کے تحت ایک بڑے ہی دلکش مضمون کا مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں، عالم انسانیت کی سب سے روشن صبح وہ تھی جب طلوع آفتاب سے کچھ پہلے زمین و آسمان کا چاند زیر آسمان طلوع ہوا اور اس کی جہاں تاب چاندنی سے مرکز عرب ہی نہیں مرکز عالم جگمگا اٹھا۔ انسانیت کی قسمت نے پلٹا کھایا، اور پھر جب یہ بدر کامل ثنیات الوداع سے نمودار ہوا تو یثرب کی معصوم اور بھولی بچیوں نے دل نواز گیتوں سے اس کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں چاند کا ثنیات الوداع کی جانب سے ہم پر طلوع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی 3/4 عرب پر چھا گئی۔ لیل و نہار نے کچھ اور گردشیں پوری کیں، اور پھر ایک کربناک صبح غم کا اندھیرا لیے نمودار ہوئی۔ جوں جوں دن چڑھ رہا تھا، سورج اوپر آ رہا تھا، اندھیرا بڑھ رہا تھا، غم و اندوہ کی سیاہ گھٹاؤں میں دم گھٹ رہا تھا، ہر دل اداس تھا، ہر آنکھ نم تھی، ہر زبان گنگ تھی، اور فضا پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ خبر گونجی کہ بدر منیر غروب ہو گیا۔ ایک حواس باختہ شیر دل ننگی تلوار لیے فضا میں گرجا، خبردار یہ الفاظ پھر کوئی دہرانے کی جرت نہ کرے ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ دور عرفات کے میدان میں ایک آواز کی فکر انگیز گونج ابھی تک موجود تھی۔ لوگوں کے کانوں میں دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، لوگوں، نہ تو میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی بندگی کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ لوگوں، میرا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ پھر کبھی اس میدان میں نہ آ سکوں گا۔ 2 چیزیں قرآن و سنت میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوط پکڑے رہو۔ جب تک تم انہیں مضبوط پکڑے رہو گے، شعر مستقیم سے ہرگز نہ بھٹکو گے۔ شیر دل جانثار پھر گرجا، خبردار ایسی ویسی بات کوئی زبان پر نہ لائے ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ سب کے ہوش گم تھے۔ ایک پیکر ایمان و استقامت نے جھرجھری لی، وہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں اس نے کہنا شروع کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کر رہا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے، اور جو اللہ کی بندگی کر رہا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اور پھر ایمانی جذبات سے سرشار ہو کر اس نے یہ ارشاد ربانی پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اور ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا وہ اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں
تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہ آیت ربانی سنتے ہی سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ شیر دل فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور فرمایا، اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کرے، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ روشن ستارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دو چیزوں کی حفاظت، اشاعت اور نفاذ میں تن من دھن سے لگ گئے۔ یہی دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی نجات، ارتقاء اور فوز و فلاح کا وہ دائمی منشور ہے جس کی صحت و مقبولیت کو اللہ کی سند حاصل ہے۔ یہ منشور پا کر دنیا نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا، بلکہ یقین کر لیا کہ زمین و آسمان کا یہ چاند افق آسمانی سے طلوع ہونے والا وہ چاند نہیں ہے جو غروب ہو تو اندھیرا چھا جائے۔ یہ بدر کامل غروب ہوا تو اس کی چاندنی اور پھیل گئی، قیامت تک پھیلتی رہے گی، اور جب اس کے جانثار میدان حشر میں جمع ہوں گے، پلِ صراط سے گزریں گے، جنت کے محلوں میں آباد ہوں گے، تو وہاں بھی اسی چاند کی چاندنی سے اپنی آنکھیں روشن کریں گے۔ میں بھلا اپنے کام سے محمد کی تعریف و توصیف کیا کروں گا؟ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے کلام کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔